العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 150 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت و مجاز کی لغوی و اصطلاحی تعریف پیش کی گئی تھی. آج آپ کے سامنے حقیقت اور مجاز کا اصول پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، ولہذا قلنا لما اريد ما يدخل في الساع بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساع بالساعين، سقط اعتبار نفس الساع حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين. ولما اريد الوقاء من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد. عزیز طلباء، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں حقیقت اور مجاز کا ایک اصول ذکر کیا ہے اور پھر اس کی تائید میں حدیث نبوی اور قرآن کریم کی آیت سے مثال پیش کی ہے. اصول یہ ذکر کیا ہے کہ الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے. اگر کوئی جاء الاسد کہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ شیر اور بہادر آدمی آیا. ان دونوں معنوں کے لیے الگ الگ لفظ لانا ہوگا. عزیز طلباء، یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے اکٹھے مراد ہو سکتے ہیں. کوئی ممانعت نہیں. لغت میں اس طرح ہوتا رہتا ہے. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم میں نکاح بمعنی عقد اور وطی. نکاح بمعنی عقد اور وطی ہے. عقد حقیقی معنی اور وطی مجازی معنی ہے. تو ترجمہ یہ ہوا کہ تم اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح بھی نہ کرو اور وطی بھی نہ کرو. معلوم ہوا کہ حقیقت اور مجاز کا ایک لفظ میں جمع ہونا جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا خلیفہ ہے. خلیفہ اصل کے ساتھ ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتا. جیسے وضو اصل اور تیمم اس کا خلیفہ دونوں ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری دلیل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حقیقت کا معنی ہوتا ہے وہ لفظ جو اپنے محل میں ثابت ہو، اور مجاز کا معنی ہوتا ہے وہ لفظ جو اپنے محل سے تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں اپنے معنی میں ثابت بھی ہو اور اپنے معنی سے تجاوز بھی کر گیا ہو؟ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لباس ایک ہی وقت میں آدمی کی اپنی ملک بھی ہو اور عاریتن بھی ہو. عزیز طلباء، رہی بات امام شافعی رحمہ اللہ نے جس قول سے استدلال کیا ہے
اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نکاح کا لغوی معنی عقد نکاح ہے ہی نہیں. نکاح کا لغوی معنی عقد نکاح ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا لغوی معنی الضم ملانا ہے. عقد اور وطی دونوں مجازی معنی ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل تام نہ ہوئی. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس قول میں نکاح عقد کے معنی میں ہے. جب عقد جائز نہیں تو وطی بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وطی اسی عقد کے ثمرہ اور نتیجے کے طور پر جائز ہوتی ہے. عزیز طلبہ، وَلِهَذَا قُلْنَا، وَلِهَذَا قُلْنَا سے مصنف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کی تائید میں حدیث سے ایک مثال پیش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین. اس کا ترجمہ ہے کہ ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں اور ایک ساع کو 2 ساع کے بدلے میں مت بیچو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین میں ساع کے 2 معنی ہیں، ایک حقیقی معنی اور دوسرا معنی مجازی. اس کا حقیقی معنی لکڑی کا وہ پیمانہ جس میں گندم وغیرہ کو ناپا جاتا ہے، اور مجازی معنی ما فی الساع ہے. مجازی معنی ما فی الساع یعنی وہ چیز جو ساع کے اندر ڈالی جاتی ہے، جیسے گندم، چاول، باجرہ، جوار، ستو، دال وغیرہ. تو عزیز طلبہ، اس حدیث میں ولا الساع بالساعین سے بالاتفاق مجازی معنی یعنی ما فی الساع مراد ہے، کہ ساع کے اندر والی چیز مراد ہے، کہ ایک ساع جوار کو 2 ساع جوار کے بدلے میں، ایک ساع ستو کو 2 ساع ستو کے بدلے میں، ایک ساع گندم کو 2 ساع گندم کے بدلے میں نہ بیچو. تو معنی حقیقی نفس ساع مراد نہیں ہو سکتا، ورنہ حقیقت اور مجاز کا ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے مراد ہونا لازم آئیں گا، جو کہ جائز نہیں. اس لیے لکڑی کے ایک ساع کو لکڑی کے 2 ساع کے بدلے میں بیچنا جائز ہوگا. عزیز طلبہ، وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاءُ مِنْ آیَةِ الْمُلَامَسَةِ، یہاں سے صاحب کتاب نے حقیقت اور مجاز کے اصول کی تائید میں قرآن کریم سے دوسری مثال پیش کی ہے. مثال سے پہلے مسئلہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں اگر کوئی باوضو مرد عورت کو ہاتھ سے چھوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اگر کوئی باوضو مرد عورت کو ہاتھ سے چھوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کے ساتھ جمع کیا ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت میں او لامستم النساء کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ سے چھوا ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کرو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لمس کے 2 معنی ہیں، حقیقی معنی ہاتھ سے چھونا اور مجازی معنی جمع ہے. اس آیت کریمہ سے جمع مجازی معنی مراد لیا جا چکا ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں بھی کسی مرد نے عورت سے جمع کیا ہو اور پانی نہ ملے تو وہ تیمم کرے گا، تو اس کا حقیقی معنی لمس بلیت یعنی ہاتھ سے چھونا مراد نہیں لیا جائے گا،
کیونکہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقی اور مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ثم الحقیقت مع المجاز، پھر حقیقت مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے مراد ہو کر ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں۔ پھر حقیقت مجاز کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے ایک کھٹے مراد ہو کر جمع نہیں ہو سکتے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد نہیں ہو سکتے۔ اس اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا لما ارید ما يدخل فی الساع، کہ جب مراد لی جا چکی وہ چیز جو سع کے اندر داخل ہوتی ہے، جب مراد لی جا چکی وہ چیز جو سع کے اندر داخل ہوتی ہے، جو سع کے اندر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے، لما اریدا، جب اس چیز کو مراد لیا جا چکا جو سع میں داخل ہوتی ہے، یعنی جب ما يدخل فی السع کو مراد لیا جا چکا۔ آپ علیہ السلام کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے، تو سقط اعتبار نفس الساع، یہ جواب شرط ہے، اوپر والا جملہ شرط تھا، تو نفس ساع کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، اس لیے ایک ساع کو دو ساع کے بدلے میں بیچنا جائز ہوگا۔ ولما ارید الوقاء من آیت الملامسہ، اور جب آیت ملامسہ سے جمع مراد لیا جا چکا، اور جب آیت ملامسہ سے الوقاء جمع مراد لیا جا چکا، تو ہاتھ کے ساتھ چھونے کے ارادے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ جب آیت ملامسہ سے جمع مراد لیا جا چکا تو ہاتھ سے چھونے کے ارادے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آیت ملامسہ آپ کو بتلائی گئی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس آیت کو آیت ملامسہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.